اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ سیدہ رضوانہ عابد سے سماعت فرمائیے۔ سید سبطین حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری کی تالیف کردہ کتاب درس عقائد، جسے ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آج ہم اس کا 17واں، 18واں اور 19واں دروس پڑھیں گے۔ یہ ریلیٹڈ ہیں، ان کے ٹاپکس ہیں جبر و اختیار، اشاعرہ اور معتزلہ، امر بین الامرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 119، 17واں درس، جبر و اختیار۔ علماء میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف عوامل مؤثر ہوتے ہیں، مثلا وراثت، خاندان اور ماحول سے حاصل ہونے والی تربیت۔ یہ افراد کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عامل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس بنا پر انسان مجبور ہے۔ اسی طرح جیسے یہ عوامل چاہیں گے وہ ویسے ہی زندگی گزارے گا۔ اس کے اہداف درس 3 ہیں۔ نمبر 1، انسان کے آزاد یا مجبور ہونے کا بحث کا تاریخی جائزہ۔ نمبر 2، مسلمانوں کے درمیان عقیدہ جبر کے وجود میں آنے کی وجہ۔ نمبر 3، مسلمان فرقوں میں انسان کی آزادی کے بارے میں پائے جانے والا اختلاف۔ اسلام سے پہلے جزیرہ نما عرب کے باشندے اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے اور ان کی شریعت اور کعبے کا بہت احترام کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں خرافات اور باطل عقائد کو جگہ دینا شروع کر دی، جو ان کے انحراف کا باعث بنے۔ انہی انحرافات میں سے ایک یہ تھا کہ خدا نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی سرنوشت مشخص کر دی ہے، اور یہ پہلے سے معلوم ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کن عقائد کا پیروکار اور تسلیم کرنے والا ہوگا اور کیا کام انجام دے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کے ظہور تک عرب میں بسنے والے لوگوں کے ذہنوں پر مسلط رہا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کیا کہ خدا نے اس امر کو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم بت پرست رہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا چاہے کہ ہم موحد ہو جائیں اور صرف اسی کی عبادت بجا لائیں تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ایمان اور کفر ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی نیت یا ارادہ کر لیں۔ ان افراد کا یہ عقیدہ سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کی مرضی کے بنا کسی چیز کو حرام کر بیٹھتے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیلے بہانے کر چکے ہیں، تو پیغمبروں پر تو بس صاف صاف حکم پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 148 میں ارشاد ہوتا ہے، عنقریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم لوگ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ کوئی اور چیز ہم اپنے اوپر حرام کرتے۔ اس طرح یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اے رسول، تم کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے لیے اس کو بیان کرو، مگر تم لوگ تو بس اپنے خیال خام کی پیروی کرتے ہو اور صرف اٹکل پچو باتیں بناتے ہو۔ اسلام کے آنے کے بعد ظاہراً تو یہ عقیدہ ختم ہو گیا تھا، اور سب یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہماری سرنوشت خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، نیز اعمال انجام دینے پر ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کچھ افراد پختہ اور سچے ایمان کے حامل نہیں تھے اور صرف ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ایک کتاب ہے، اس سے یہ جملے نکالے گئے ہیں۔ سنن ابن داؤد جلد 2 صفحہ 38 اور ہے 3022۔ مجمع الزوائد جلد 6 صفحہ 66۔ پھر ہے الاستیعاب
جلد 4 صفحہ 1679۔ یہ بات روشن ہے کہ اس گروہ کی جہاں بینی اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور دور جہالت کے عقائد جیسا کہ جبر پر اعتقاد رکھنا ان کے ذہنوں میں رسوخ کے ساتھ موجود تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شام کی زمین مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی، اور خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے معاویہ بن ابی سفیان کو اس علاقے کا حاکم بنا دیا۔ یہ انفارمیشن لی ہے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 122، اور کنز الاعمال جلد 5 صفحہ 771۔ معاویہ ان افراد میں سے تھا جو فتح مکے کے موقع پر مولفت القلوبہم مسلمان ہوئے تھے، اور اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ شام کے نو مسلموں پر حکومت کرنا اور دین اسلام کی تعلیم دینا اس کے ذمے آیا تھا۔ یہاں پہ حاشیے میں ہے کہ قاضی عبد الجبار معتزلی کہتے ہیں کہ مسلک جبر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلمانوں میں ظہور پذیر ہوا، اور حکام بنو امیہ نے اس کی تائید جاری رکھی۔ بنابراین نظریہ جبر خلفائے بنو امیہ کے دور میں ظہور میں آیا، اور اہل شام میں پھلتا پھولتا اور جڑ پکڑتا گیا۔ کتاب ہے فضل الاعتزال صفحہ 122۔ اس طرح اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے نظریہ جبر کو قبول کیا۔ یہ نظریہ سب سے پہلے جہم بن صفوان، یہ فرقہ جہمیہ کا سرغنہ، متوفی 124 ہجری جیسے لوگوں کے توسط سے ظاہر ہوا۔ جہم بن صفوان اس بات کا معتقد تھا کہ انسان کسی قسم کی کوئی قدرت و ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا، بلکہ خدا ہی ہے جو انسان کے اندر اعمال کو خلق کرتا ہے، جیسا کہ جمادات میں ان کے آثار خلق کرتا ہے۔ نظریہ جبر کے افراطی راہ عقیدہ تفویض کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ عقیدہ جبر کو ٹھکرانے والوں نے عقیدہ تفویض کے دامن میں جا پناہ لی۔ معبد جہنی اور اس کے شاگرد غیلان دمشقی نے انسان کے اختیار رکھنے کا دفاع کیا، البتہ ان کے درمیان عقیدہ اختیار سے دفاع اس چیز کا باعث بنا کہ یہ افراد تفویض کے قائل ہو گئے۔ اسی دوران اب ہم حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ اسی دوران مسلمانوں کے درمیان غلط عقائد اور انحرافات کا ایک سیلاب امڈ آیا جو تمام بلاد اسلامیہ کو اپنے لپٹ میں لیتا گیا۔ ان انحرافات میں سے اہم ترین انحراف عقیدہ جبر کو دوبارہ زندہ کرنا تھا، جس کے مطابق انسان مجبور محض ہے۔ یہ کتاب الامت والسیاسہ جلد 1 صفحہ 205، پھر ہے السلفیہ بین اہل السنہ والامامیہ صفحہ نمبر 203۔ حاشیے سے واپس ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دیگر عوامل بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس عقیدے کو نفوذ بخشا۔ اس کے حاشیے میں ہے کہ عقیدہ جبر کے وجود میں آنے کی وجوہات۔ نمبر 1، یہاں پہ وجوہات دی ہیں 6 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی آیات کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہونا۔ نمبر 2، احادیث پیغمبر کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہونا۔ نمبر 3، سیاسی وجوہات۔ نمبر 4، اجتماعی وجوہات۔ نمبر 5، نفسیاتی وجوہات۔ نمبر 6، علت ناقصہ اور علت تامہ کے درمیان علمی اشتباہ سے دوچار ہونا۔ اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے انہی وجوہات کو۔ پہلی وجہ ہے قرآن کی آیات کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہونا۔ بعض افراد قرآنی آیات کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہوئے اور کچھ آیات سے غلط مفہوم لے بیٹھنے کی وجہ سے جبر کے قائل ہو گئے۔ مثلا اس قسم کی آیات جیسے کہ
फलम तक़्तुलूहुम वलकिन्न अल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता। और मुस्लिमों, इन कुफ़ार को तुमने तो कत्ल नहीं किया बल्कि उन्हें तो खुदा ने कत्ल किया है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमने तीर मारा तो वो तुमने नहीं बल्कि वो तो खुदा ने मारा है। सूरह अनफाल आयत नंबर 17। इसके अलावा कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। आप कह दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखी है, वो हमारा मालिक है और अहले ईमान को तो अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। सूरह तौबा आयत नंबर 51। अगली आयत है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और तुम तो कुछ चाहते ही नहीं मगर वही जो सारे जहानों का पालने वाला चाहता है। सूरह तकवीर आयत नंबर 29। अलबत्ता इन आयात का समझना किस तरह से गलत था, इसको हम आइंदा आने वाले दरूस में बयान करेंगे। वजह नंबर 2, अहादीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने में गलती का शिकार होना। कुछ अफराद अहादीस के मफ़हूम को नहीं समझ सके और उनसे गलत मफ़हूम लेने की वजह से जबर का शिकार हो गए। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अश-शक़ीउ मन शक़ी फ़ी बत्न उम्मी, ये काफ़ी जिल्द 8 सफ़ा 81 में है कि शक़ी होता है चाहे माँ के पेट में ही क्यों ना हो। इस हदीस से कुछ कम इल्म अफराद ने जबर का मफ़हूम लिया है, इस बात से कतई नज़र करते हुए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कब, कहाँ और किस तनाज़र में फरमाया था, इसका सियाक़ व सबाक़ क्या था। ये जुमला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायात का जुज़्व है जिसमें आपने हर चीज़ के उसके वक़ू पज़ीर होने से पहले इल्म खुदा में होने की बाबत कलाम फरमाया था। अलबत्ता मुजब्बरा इससे जबर का मफ़हूम ले बैठे, जबकि ये बात साफ़ है कि किसी चीज़ का खुदा के इल्म में होने से जबर लाजिम नहीं आता। इस अमर की बेशतर तोज़ी आइंदा आने वाले मरबूत अभास में पेश की जाएंगी। वजह नंबर 3, सियासी वजूहात। ज़ालिम व जाबर खुलफा हक्काम ने अपने ख़िलाफ़ शरअ व इंसानियत सोज़े आमाल को तोजी और आवाम को अपने ख़िलाफ़ क़याम करने से बाज रखने के लिए इस अक़ीदे को रिवाज दिया ताकि ना कोई उन्हें उनके आमाल पर सरज़निश करे और ना कोई उनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करे। वजह नंबर 4, इज्तिमाई वजूहात। कुछ अफराद ने अपने बुरे कामों की तौजीह व तावील घड़ने, उनको दूसरों की निगाह में अच्छा साबित करने और अपने फसादी व शर आमेज़ कामों को जारी रखने के लिए अक़ीदा जबर को हवा दी। वजह नंबर 5, नफ्सियाती वजूहात। जो अफराद किसी बड़े गुनाह का शिकार हुए फिर उनके ज़मीर ने उन्हें मलामत करना शुरू किया तो उन्होंने इसी चीज़ में आफियत ढूंढी कि ज़मीर की आवाज़ को ये कहकर दबा दिया जाए कि मेरा क्या कसूर था, खुदा यही चाहता था कि मैं ऐसा करूं। वजह नंबर 6, इल्लत नाक़िसा और इल्लत ताम्मा के दरमियान इल्मी इश्तबा से दो चार होना। इल्लत नाक़िसा यानी हर वो चीज़ जो किसी चीज़ के वजूद में लाने के लिए असर रखती हो मगर उसे वजूद बख्शने के लिए तन्हा काफ़ी ना हो। इल्लत ताम्मा हर वो चीज़ जो किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए असर कामल रखती हो। मसलन अगर हम चाहें कि रुई को आग लग जाए जो उसके लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे आग का मौजूद होना, रुई का आग से नज़दीक होना, ऑक्सीजन का पाया जाना, रुई का गीला ना होना, तेज़ हवा का ना चलना जिससे आग ही खामोश हो जाए वगैरह। ये तमाम चीज़ें जुदा जुदा इल्लत नाक़िसा हैं कि इनमें से हर एक आग लगने के लिए ज़रूरी है पर तन्हा काफ़ी नहीं है। मसलन इनमें से सब हों पर रुई को आग से नज़दीक न किया जाए तो आग नहीं लगेगी, और जब ये तमाम इकट्ठी हो जाएं तो इल्लत ताम्मा बन जाएंगी और फिर आग लगने का अमल अंजाम पजीर हो जाएगा। इस मिसाल को जहन में रखते हुए
ہم اپنے مدعا پر آتے ہیں۔ ایک جوان یا بچے کی تربیت میں کچھ ایسے عوامل دیکھنے میں آتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں، مثلا ماں باپ اور اساتذہ کا کردار، یا ماحول کا اثر، یا جینیاتی یعنی موروثی اثرات۔ جب بھی کوئی بچہ ایک اچھا یا برا انسان بن کر نکلتا ہے تو مجبرہ کہتے ہیں کہ وہ ان علتوں کے ہاتھوں مجبور تھا، جبکہ یہ تمام جدا جدا علتیں ناقصہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک علت ناقصہ اور بھی موجود ہے جسے ارادہ انسان کہتے ہیں، جو انسان کو اچھا یا برا کرتا ہے، کہ جب تک انسان خود کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تک دیگر علل ناقصہ کے ساتھ ساتھ ارادہ انسان موجود نہ ہو کوئی کام انجام پذیر نہیں ہو سکتا، مگر جب ارادہ انسان بھی ان کے ساتھ مل جائے گا تو یہ علت ناقصہ علت تامہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہم حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ حکمرانوں نے اپنے گناہوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالنے اور اس لیے کہ کوئی ان سے ان کے خلاف شرع اعمال سے متعلق سوال نہ کرے۔ اس عقیدے کو ترویج دی کہ ہم تو اپنے کاموں میں مجبور ہیں، اس لیے ہم سے جیسا بھی کام سرزد ہوا اس میں ہم قصوروار نہیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی حکمرانوں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کے لیے بھی یہی توجیہ اور تعویل گھڑنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سستی یا غلط رفتاری کی وجہ سے زندگی میں مشکلات سے دوچار تھے نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس عقیدے کا استقبال کیا، اور گویا ہوئے کہ ہماری سرنوشت تو ہماری خلقت سے پہلے ہی بری لکھی جا چکی ہے اور اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام دلائل باعث بنے کہ عقیدہ جبر مسلمانوں میں ایسا نفوذ اختیار کر گیا کہ آج تک وہ اس سے جان نہیں چھڑوا سکے۔ البتہ پھر بھی یہ سوال باقی رہا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں مجبور ہیں اور اس کی سرنوشت پہلے سے طے ہے تو پھر اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو کیوں بھیجا، اور قیامت میں ان کو ان کے اعمال کا صلہ دینے کا وعدہ کیوں فرمایا؟ یہ سوال اس بات کا باعث بنا کہ مسلمان علماء میں سے کچھ نے عقیدہ جبر کو قبول نہیں کیا۔ اس رو سے اس گروہ نے یہ اعتقاد پیدا کر لیا کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو بطور کلی نیک و بد کام کی انجام دہی کا اختیار دے دیا۔ ان لوگوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ انسان کی آزادی سلب نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو انسانوں کے اعمال میں دخل اندازی کی بالکل اجازت نہ رہے۔ انہوں نے انسان کے تمام اعمال کو اسی کے سپرد کر دیا اور خدا کو اس میں دخالت سے یکسر جدا کر دیا، یعنی تفویض۔ سوال یہ ہے کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ درست ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں تو پھر کیا انسان کے مجبور محض یا مختار کامل ہونے کے علاوہ کوئی تیسری راہ بھی وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ہے، ان دو راہوں کے درمیان ایک تیسری راہ موجود ہے، امر بین الامرین، جس کا فاصلہ آسمان اور زمین میں پائے جانے والے فاصلے سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، آغاز اسلام سے ہی مسلمانوں کے درمیان یہ سوال رہا ہے کہ کیا انسان کی سرنوشت خلق ہونے سے پہلے ہی طے کر دی گئی ہے، اور یہ اپنے تمام اعمال میں مجبور ہے، یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ اس سوال کے جواب میں مسلمان تین گروہوں میں بٹے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا گروہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، ان کے مطابق انسان کی سرنوشت پہلے سے متعین ہے اور یہ اپنی زندگی میں مجبور محض ہے۔ دوسرا گروہ معتزلہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں آزاد ہی آزاد ہے اور اس کی آزادی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خدا کو بھی اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تیسرا گروہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام یہ امر بین الامرین پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ آئندہ درس میں توضیح پیش کریں گے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کا عقیدہ کیوں درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل تشیع کے اعتقاد کی توضیح اور اس کا اثبات پیش کریں گے۔ خلاصہ درس نمبر 1، اس میں ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں۔
نمبر 1، جبر اور تفویض دو مکاتب فکر ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ مجبرہ یعنی اہل جبر اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان اپنے کسی بھی عمل میں اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتا، تنہا خدا ہے جو اس کے اعمال کے وجود میں لاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں مفوضہ کہتے ہیں کہ خدا انسان کے اعمال کی پیدائش میں کوئی دخالت اور اثر نہیں رکھتا، انسان خود اپنے تمام افعال کو وجود بخشتا ہے۔ نمبر 2، عقیدہ جبر کی تاریخ کو ہم قبل از اسلام زمانہ جاہلیت تک پہنچا سکتے ہیں، البتہ عالم اسلام میں سے اس مکتب کا بانی معاویہ بن ابی سفیان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس عقیدے کو جعل کیا۔ نمبر 3، مکتب تفویض کو ہم مکتب جبر کا عکس العمل قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ خدا ہمارے اعمال کا خالق ہے، اور پھر یہ کہ دوسری طرف خدا کسی انسان کو جبر کے بعد برے اعمال کی سزا نہیں دے سکتا، لہذا انہوں نے ایک جدید مکتب کی جس کا نام مکتب تفویض تھا کی بنیاد ڈالی۔ نمبر 4، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مکتب امر بین الامرین کو متعارف کروا کر اپنے پیروان کو مجبرہ اور مفوضہ کی مشکلات سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھا۔ سوالات۔ نمبر 1، کیا خدا کے عادل نہ ہونے اور عقیدہ جبر کے درمیان کوئی ارتباط موجود ہے؟ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے مختلف گروہوں کا انسان کی آزادی کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ سوال نمبر 3، انسان کی آزادی کے بارے میں اہل تشیع اور معتزلہ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 124، 18واں درس، اشاعرہ اور معتزلہ کے عقیدے کی تحقیق۔ محمد بن عجلان نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا خدا نے انسانوں کو مجبور بنایا ہے؟ امام نے فرمایا، خدا اس امر میں عادل تر ہے کہ پہلے وہ کسی کو ایک کام کرنے پر مجبور کرے اور پھر اسے اس کے انجام دینے پر سزا بھی دے۔ توحید شیخ صدوق، باب نفی و جبر، حدیث نمبر 6۔ اس درس کے اہداف ہیں 3 ہیں۔ نمبر 1، انسان کے آزاد ہونے پر دلائل۔ نمبر 2، عقیدہ جبر اور قبولیت دین کا ایک دوسرے کا مخالف ہونا۔ نمبر 3، معتزلہ کے عقائد میں پائی جانے والی خامیاں۔ گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا، اشاعرہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں مجبور ہیں اور اپنی سرنوشت میں کوئی تاثیر نہیں رکھتے، اور خدا نے ہی ان کے لیے سرنوشت لکھ کر تمام سلسلہ عمل کو ترتیب دیا ہے۔ مگر اہل تشیع کے مطابق یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور ہم بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، یعنی ہم انسان کی اختیار کو بعض امور میں ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ انسان انتخاب کرنے کے بعد کسی بھی کام کو انجام دینے یا ترک کرنے کے معاملے میں آزاد ہے۔ البتہ انسان کا یہ انتخاب تمام کاموں سے متعلق نہیں ہے۔ مثلاً کوئی انسان یہ انتخاب نہیں کر سکتا کہ وہ اس دنیا میں آئے یا نہیں، مرد ہو یا عورت، کس شہر اور کس خاندان میں پیدا ہو وغیرہ۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال میں مجبور ہو۔ انسان کے مجبور ہونے کی نفی سے متعلق ذیل میں کچھ موارد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ الف، انسان کا آزاد ہونا بدیہی ہے، یعنی بالکل بظاہر ہے۔ اگر ہم میں سے ہر انسان اپنے یا کسی کے اعمال پر دقت نظر سے کام لے تو اس بات کو بخوبی درک کر لے گا کہ ان اعمال کی انجام دہی پر کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ کسی نے بھی مجھے بیٹھنے، سونے، بولنے یا کسی اور کام کرنے کے انجام دینے پر مجبور نہیں کیا۔ میرا یہ علم، یعنی میرا یہ جاننا کہ میں کچھ امور میں انتخاب کی طاقت رکھتا ہوں، ایک بدیہی علم ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔
बाइबारत दीगर, अगर इंसान अपने बातिन की तरफ रजू करें तो अपने आज़ाद होने को बिना किसी दलील के दर्क कर लेंगे और समझ जाएंगे कि उन्हें कामों के अंजाम देने के मामले में मजबूर नहीं किया गया। इंसान जब अपने मालूमात की तहकीक करता है तो वो इससे दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देती हैं। इन मालूमात का पहला हिस्सा वो है जिसको साबित करने के लिए इंसान को दलील की ज़रूरत नहीं होती, जबकि दूसरा हिस्सा ऐसा होता है कि जिसे साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है। वो मालूमात और मारफ जो पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं मारूफ़ बदीही कहलाते हैं, जबकि दूसरे ग्रुह से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ़ नज़री कहलाते हैं। मसलन जब मैं भूख का एहसास करता हूँ तो अपना भूखे होने का इल्म रखता हूँ। भूखे होने से मुतल्लिक मेरा ये इल्म मार्फत बदीही है और मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि इसको साबित करने के लिए कोई दलील लाई जाए। अलबत्ता जब मैं ये इल्म रखता हूँ कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, तो ये जानना इस किस्म का है कि इसके लिए दलील की ज़रूरत है। हम एक कानून कुल्ली के तौर पे ये कह सकते हैं कि इल्म व मार्फत बदीही वो मार्फत है जो ख़ुद इंसान के बातिन से मरबूत है। यानी अगर मैं किसी ऐसी चीज़ से आगाही रखता हूँ जो ख़ुद मुझसे या मेरे वजूद से मुतल्लिक है, तो ये आगाही हतमन दुरुस्त होगी और इसको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एक मुतदीन इंसान जबर का अकीदा नहीं अपना सकता। फ़र्ज़ कीजिए एक पत्थर बुलंदी से ज़मीन की जानिब आ रहा है। एक इंसान इसको खड़ा हुक्म दे रहा है कि जहाँ पर है वहीं रुक जा, तो हर देखने वाला उस शख्स को आकिल नहीं समझेगा या कम से कम इस काम को बेफ़ायदा जानेगा। एक इंसान आखिर क्यों ऐसा हुक्म देगा? इसका जवाब रोशन है। एक पत्थर जो ख़ुद कोई इख्तियार नहीं रखता, वो किसी काम के बाबत भी क़ुव्वत इख्तियार नहीं रखता कि वो किसी काम को तर्क करे या अपनाए। बिना बरी इस पत्थर को हुक्म देना कि इन कामों में से किसी का इंतखाब करो बेफ़ायदा ही रहेगा। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि खुदावंद मुताल हकीम है और कोई काम बेफ़ायदा और खिलाफ अकल अंजाम नहीं देता। इस हाल में खुदा ने इंसान को कुछ हुक्म दिए हैं और उन दस्तूरात का नाम दीन रखा है, जिस बिना पर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मजबूर नहीं है, क्योंकि अगर वो मजबूर होते तो ये चीज़ आकिलाना नहीं थी कि खुदा उन्हें मजबूर भी बनाता और फिर उन्हें किसी काम के करने का हुक्म भी देता। यहाँ तक हमने अशारा के नज़रिए की तहकीक की और साबित किया कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मजबूर नहीं है। हाशिए में है कि मकतबे जबर पर वारिद किए जाने वाले एतराज़ात। अलिफ, मकतबे जबर में इंसान की हैसियत एक रोबोट की सी है, जबकि इंसान बाअक़ल व इरादा इससे बालातर और मुक़द्दस है। अगर हम इंसान से उसका इरादा छीन लें और कहें कि वो अपने कामों में आज़ाद नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसके लिए पहले से किसी कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम तरतीब दिया जा चुका हो और फिर वो उसके मुताबिक हरकत करता है। अब अगर हम इंसान को एक रोबोट की माने समझें तो इससे इंसान की मंजिलत बढ़ेगी या घटेगी? मकतबे जबरान कुरानी आयात और रिवायात के भी मुखालिफ है जो इंसान के आज़ाद होने की खबर देती है। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा, हमने सही राह की हिदायत कर दी है, अब चाहे तो इंसान शाकिर बने और चाहे तो नाशुक्रा। सूरह दहर आयत नंबर 3। व नफ्सिम व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, नफ्स की कसम और उसकी जिसने उसे खल्क किया, उसे अच्छाई और बुराई की तालीम दी, बस वो नेकूकार है जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक किया। सूरह शम्स आयत नंबर 7 और 8। कुल्लु नफ्सिम बिमा का सबत रहीना, हर कोई अपने आमाल के हाथों गिरवी है। सूरह मुदस्सिर
آیت نمبر 38۔ فمن شاء للخیر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 ہے کہ جس کسی نے بھی راہ ہدایت کو چنا تو خود اپنی سعادت کا سامان کیا، اور جس کسی نے بھی اس گمراہی کو قبول کیا تو وہ بھی اپنی خود شقاوت کا ذمہ دار ہے، اور کوئی کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 میں ہی ہے کہ ہم کسی امت پر عذاب نہیں کرتے مگر یہ کہ ان میں رسول کو مبعوث کرنے کے بعد۔ جیم، حسن و قوہ عقلی کے بحث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عقل کچھ چیزوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو درک کر سکتی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل اس چیز کو درک کر سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برے کام کو کرنے پر مجبور ہو اور پھر اس سے اس کام کے کرنے پر پوچھ گچھ بھی کی جائے تو اس سے برا تو شاید ہی کوئی کام ہو۔ دوسری طرف خدا کارہائے بد انجام نہیں دیتا، اس بنا پر ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مکتب جبر درست نہیں ہے۔ دال، عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں انبیاء اور آسمانی کتابوں کا آنا بے فائدہ قرار پائے گا، چونکہ انبیاء اور کتابیں کچھ کاموں کے انجام دینے اور کچھ کاموں کو ترک کرنے کا حکم فرماتی رہی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ہر کام کرنے میں مجبور ہے تو یہ تعلیمات تو اس کے لیے بے فائدہ ہیں، کیونکہ ان کے آنے کے باوجود بھی وہ ان پر اپنا اختیار اور مرضی سے عمل نہیں کر سکتا۔ عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں جنت اور جہنم کا مفہوم بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان نے وہی کرنا ہے جو اس کے اختیار میں ہی نہیں تو پھر اسے کس بنا پر سزا اور جزا دی جائے گی۔ حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ مگر معتزلہ کی اعتقاد میں کہ انسان آزاد ہے اور کوئی بھی، یہاں تک کہ خدا بھی، انسان کی زندگی میں دخالت کرنے کی اجازت نہیں رکھتا، کیا مشکلات پائی جاتی ہیں؟ معتزلہ کا عقیدہ توحید افعالی کے منافی ہے۔ ہم نے توحید کی بحث میں توضیح پیش کی تھی کہ توحید کی اقسام میں سے ایک توحید افعالی ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی خدا کی اجازت اور مدد کے بنا کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ تمام موجودات عالم اسی کی مخلوق ہیں، اپنی ذات میں اسی سے وابستہ ہیں، اس بنا پر ان سے متعلق تمام کام بھی خدا سے ہی وابستہ ہیں، یعنی جو موجود بھی اپنے موجود ہونے کے سلسلے میں خدا سے وابستہ ہے، اس کے کام بھی خدا ہی سے وابستہ ہیں، اور وہ ان کو انجام دینے میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ عبارت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اسی حقیقت کی بیانگر ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ معتزلہ حضرات کے عقیدہ توحید افعالی کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان آزاد ہے اس لیے ضروری ہے کہ خدا سے ہٹ کر مستقل ہو اور خدا کو بھی اس کے کسی کام میں دخالت نہ رہے۔ بنابراین ہم کہہ سکتے ہیں کہ معتزلہ کا عقیدہ توحید افعالی سے مخالفت رکھتا ہے اور شرک کی قسم میں ایک آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آئندہ آنے والے دروس میں ان آیات کی توضیحات پیش کریں گے جن سے کچھ افراد نے جبر کا مفہوم اخذ کر رکھا ہے، جیسے کہ یہ آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَتِّ۔ جس وقت تم نے کمان سے تیر کو رہا کیا تو دراصل وہ تیر تم نے نہیں بلکہ خدا نے رہا کیا تھا۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 93۔ یہ آیات عقیدہ تشیع کے مطابق قابل توجہ اور جواب ہیں، البتہ معتزلہ ان آیات کے جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے اور ان کا عقیدہ اس طرح کی آیات کے 100% مخالف ہے۔ حاشیے میں ہے کہ معتزلہ کے عقیدے پر ایک اور اعتراض بھی وارد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ توحید کی بحث میں گزر چکا ہے کہ موجودات عالم دو گروہوں میں تقسیم ہیں، الف واجب الوجود، ب ممکن الوجود۔
واجب الوجود وہ وجود ہے جس کے لیے وجود ضروری ہے اور کسی اور موجود نے اسے وجود نہیں بخشا، کیونکہ وہ عین وجود ہے۔ البتہ ایسی موجودات بھی ہیں کہ ان کو وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انہیں وجود عطا کرے، یعنی وہ خود بخود وجود نہیں رکھتی، اور جب تک انہیں وجود نہ بخشا جائے موجود نہیں ہو سکتی۔ اصطلاح میں ان موجودات کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ ممکن الوجود نہ اقتضائے وجود رکھتا ہے نہ ہی اقتضائے عدم، یعنی نہ خود سے وجود میں آ سکتا ہے نہ خود سے معدوم ہو سکتا ہے، بلکہ کوئی دوسرا اس کے لیے یہ کام انجام دیتا ہے، یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اس کے برخلاف واجب الوجود جو کہ ذاتاً اقتضائے وجود رکھتا ہے، نہ کوئی اسے وجود دے سکتا ہے نہ کوئی اسے معدوم کر سکتا ہے۔ اس مختصر سے مقدمے کے بعد ہم معتزلہ کے نظریے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا بس انسان کو خلق کرتا ہے، یہ خود انسان ہی ہے جو اپنے افعال کو وجود بخشتا ہے۔ ذرا سی دقت سے ہم اس نظریے میں پائے جانے والی اساسی اشکال کو پکڑ سکتے ہیں۔ معتزلہ کے نظریے کے مطابق خدا کے علاوہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے، خدا خود بھی واجب الوجود ہے، کیونکہ انسان بھی خالق ہے اور خود اپنے افعال کو وجود میں لانے والا ہے۔ بعبارت دیگر عالم میں دو خدا اور دو واجب الوجود ہیں، یعنی ایک خدا اور دوسرا انسان۔ اگر انسان اپنے افعال کو وجود بخشنے میں خدا کا رتی برابر بھی نیازمند نہ رہے تو وہ یہ قوت رکھتا ہوگا کہ خدا سے ہٹ کر مستقل طور پر کسی چیز کو وجود بخشے۔ بس اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مستقل وجود رکھتا ہو، اور جو چیز مستقلاً وجود رکھتی ہے وہ خدا یعنی واجب الوجود ہے۔ وہ چیز جس کا وجود خود سے نہ ہو، کیا کسی دوسری چیز کو وجود دے سکتی ہے؟ بنابراین اگر کوئی یہ کہے کہ معتزلہ حضرات کے نظریے کا لازمہ شرک ہے تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا۔ بعبارت دیگر قدرت، علم، تفکر، کھانا پینا اور تمام انسانی افعال وجود انسان سے خارج نہیں ہیں۔ بس اگر انسان کے تمام افعال اس ہی کا وجود ہیں اور انسان کو خدا ہی نے وجود بخشا ہے تو اس سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال و افعال خدا کی جانب سے ہی ہیں۔ اس روح سے ہم انسان اور اس کے اعمال میں جدائی کے قائل نہیں ہو سکتے، ایک کو خدا اور دوسرے کو غیر خدا کی جانب سے خیال نہیں کر سکتے۔ بنابراین اگر کوئی کہتا ہے خدا نے فقط انسان کو خلق کیا ہے جبکہ انسان خود اپنے اعمال کو بغیر خدا کے مستقل طور پہ وجود میں لاتا ہے تو یہ سخن اپنے اندر شرک کی آمیزش رکھتا ہے۔ اس مقام پر ہم مکتب معتزلہ کے عقیدے میں پائے جانے والے اعتراضات کو یوں بیان کر سکتے ہیں۔ الف، یہ عقیدہ توحید افعالی کے خلاف ہے۔ ب، خدا کے مقابل انسان کو ایک مستقل حیثیت عطا کر کے ممکن الوجود سے واجب الوجود کی سرحد میں پہنچا دیتا ہے۔ ج، قدرت الہی کو محدود کر دیتا ہے۔ اب ہم حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ اس درس میں ہم نے اشاعرہ اور معتزلہ کے انسان کے آزاد یا مجبور ہونے سے متعلق نظریات اور ان پر اٹھنے والے اعتراضات کو پیش کیا۔ آئندہ درس میں ہم اس بارے میں اہل تشیع کے عقیدے کی توضیح پیش کریں گے۔ جبر کے عقیدے کے حوالے سے جوش نے ایک نظم لکھی تھی، موضوع کی افادیت کے تحت یہاں نقل کرتے چلیں۔ البتہ جوش ملی آبادی کو اس سے کیا ثابت کرنا تھا، سردت ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہم اسے فقط اس لیے نقل کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ جبر پر جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ ہر صاحب عقل تک پہنچ جائیں۔ قاری کو چاہیے کہ وہ اسے ایک طنز کی صورت میں لے۔ شعر ہے: جب یہ ظاہر ہے کہ انسان کی قدرت میں نہیں، کشتہ زہد کو آسودہ عصیاں ہونا، جبکہ ماحول و وراثت پہ ہے مبنی ہر فعل، بس میں تاریک ہی ہونا ہے نہ تاباں ہونا۔ جب یہ ثابت ہے کہ انسان کے قبضے میں نہیں، بستہ کفر کے وابستہ ایمان ہونا، جبکہ یہ جبر مشیت ہے کہ بے حکم قضا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو پھر از روئے خرد سب سے بڑا ہے یہ گناہ، کسی انسان کا گناہوں پہ پشیماں ہونا۔ سوالات، 3 سوال ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1، انسان کا آزاد ہونا بدیہی کیوں ہے؟ سوال نمبر 2،
ایک دیندار انسان عقیدہ جبر کو قبول نہیں کر سکتا، توضیح دیجیے۔ سوال نمبر 3، معتزلہ کے انسان کی آزادی سے متعلق عقیدے کی توضیح بیان کیجیے اور اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیجیے۔ صفحہ نمبر 129، 19واں درس، امر بین الامرین کیا ہے؟ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، آیا عقیدہ جبر اور عقیدہ تفویض کے درمیان بھی کوئی راہ موجود ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، زمین اور آسمان کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ وسیع راہ موجود ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 159۔ اہداف درس، 3 ہدف ہیں ہمارے پاس۔ پہلا ہے امر بین الامرین کی اصطلاح سے آشنائی، دوسرا انسان کی آزادی اور خدا کی قدرت مطلقہ میں پائے جانے والا ارتباط، تیسرا انسان کی آزادی کے بارے میں شیعہ حضرات کے عقیدے سے آشنائی۔ گزشتہ درس میں ہم نے مکتب جبر و اختیار کا ایک مختصر سا تاریخی خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں کے درمیان انسان کی آزادی اور اختیار کو لے کر 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ اشاعرہ انسان کے مجبور ہونے کے قائل ہیں، ان کے مطابق انسان کی سرنوشت خدا کی جانب سے متعین ہوتی ہے، لہٰذا اگر انسان اختیار رکھتا ہو اور خدا کی چاہت کے خلاف جا کر کوئی کام انجام دے تو اس سے قدرت الہی محدود ہو جاتی ہے، جبکہ یہ چیز محال ہے۔ ان کے مقابل معتزلہ ہیں جو اشاعرہ کے ناقابل قبول سخن سے فرار کی راہ لیتے ہوئے انسان کی مطلق آزادی کے قائل ہیں۔ ان کے مطابق انسان اپنی زندگی میں آزاد ہے اور اس حد تک خدا بھی انسان کی زندگی اور اس سے مربوط مسائل میں دخالت نہیں کر سکتا، مگر یہ عقیدہ بھی توحید افعالی کے خلاف ہے اور شرک کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں رکھتا۔ اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا گروہ صحیح فکر کا حامل ہے؟ اگر یہ دونوں ہی غلطی پر ہیں تو کیا ان دو افراط و تفریط کا شکار راہوں کے علاوہ کوئی تیسری راہ بھی موجود ہے جو انسان کے مجبور محض یا مکمل آزادی کے نظریے سے ہٹ کر ہو؟ ائمہ معصومین علیہم السلام نے سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ ان 2 راہوں کے درمیان ایک اور راہ بھی موجود ہے، امر بین الامرین، جو زمین و آسمان میں پائے جانے والے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے۔ حاشیے میں ہے کہ یزید بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ میں سرزمین مرو میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ نہ جبر صحیح ہے نہ تفویض، بلکہ امر بین الامرین درست ہے، اس حدیث کے کیا معنی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے کام خدا انجام دیتا ہے تو پھر ہمیں ان اعمال کی وجہ سے سزا و جزا دے گا، وہ عقیدہ جبر رکھتا ہے۔ نیز جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خداوند مخلوقات سے مربوط معاملات اور رزق سے متعلق امور کو دوسروں کے سپرد کر چکا ہے، وہ تفویض کا قائل ہو چکا ہے۔ جو اعتقاد جبر رکھتا ہے خدا کا منکر ہے، جو تفویض کا معتقد ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ یزید بن عمیر نے پوچھا، تو پھر یہ امر بین الامرین کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دستورات الہی کو انجام دینے اور مناہیات الہی کو ترک کرنے کے لیے ایک راہ کا موجود ہونا۔ یزید بن عمیر نے کہا کہ کیا خدا کا ارادہ ان امور میں تاثیر رکھتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا ارادہ ہر نیک کام اس کے بارے میں حکم کرنے، ان کے بارے میں اظہار رضایت اور انہیں انجام دینے کے لیے انسانوں کی مدد کرنے سے متعلق ہے، اور برے کاموں کے بارے میں خدا کا ارادہ انسان کو ان کے انجام دینے سے نہیں کرنے کے معنی میں ہے۔ الاحتجاج جلد 2 صفحہ 198 اور الکافی جلد 6 صفحہ 445۔ حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ امر بین الامرین کے معنی سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علت و معلول سے متعلق چند اصطلاحات سے آشنائی حاصل کر لی جائے۔ اگر وہ اشیاء
दो अशिया अलिफ और बे को लिया जाए, इस सूरत में कि अलिफ और बे के वजूद में आने के सिलसिले में तासीर रखता हो। जैसे आग गर्मी के पैदा होने में तासीर रखती है, बिना बरी हम कहेंगे कि आग गर्मी के वजूद में आने की इल्लत और गर्मी आग की मालूल है। अलबत्ता तमाम इल्लतें मालूल के वजूद में आने की तनहा बाइस नहीं होती, बल्कि कभी कभार ज़रूरी होता है कि कई इल्लतें एक दूसरे के साथ जमा कर एक दूसरे की मदद से एक मालूल को ईजाद करें। अगर किसी एक मालूल के वजूद में आने के लिए एक इल्लत लाजिम तो हो मगर काफ़ी ना हो, तो उसे इल्लत नाक़िसा कहते हैं। अगर किसी इल्लत किसी मालूल के वजूद में आने के लिए लाजिम भी हो और काफ़ी भी हो, तो उसे इल्लत ताम्मा कहते हैं। बस लकड़ी के एक टुकड़े को जलाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। ऑक्सीजन, आग का शोला, लकड़ी का आग से नज़दीक होना, लकड़ी का गीला होना ना होना वगैरह। इनमें से हर एक आमिल लकड़ी को जलाने के लिए इल्लत नाक़िसा है, जबकि इनका मजमूआ लकड़ी को जलाने के लिए इल्लत ताम्मा है। लिहाजा अगर ये तमाम अवामिल वजूद रखते हों तो मालूल हतमन वजूद में आ जाएगा और लकड़ी आग पकड़ लेगी। इंसान जो काम अंजाम देते हैं उनमें भी यही सूरत व इर्तिबात पाया जाता है। मसलन अगर कोई इंसान किसी नाबीना शख्स को सड़क अबूर करने में मदद करे तो इस काम के वजूद आने के लिए इल्लत हाय नाक़िसा की ज़रूरत है। मसलन सड़क पार करवाने वाला इंसान खुद बीना होना चाहिए, उसके हाथ पैर सलामत होने चाहिए, उसके पाँव में हरकत करने की ताकत भी होनी चाहिए, वग़ैरह वग़ैरह। इन तमाम के अलावा ये भी ज़रूरी है कि बीना शख्स नाबीना शख्स की मदद करने और उसे सड़क पार कराने का इरादा भी करे, क्योंकि अगर दर्जा बाला तमाम क़ुव्वतें मौजूद हों मगर वो फ़र्द नाबीना शख्स की मदद करने का इरादा ही ना करे तो ये काम हरगिज़ अंजाम पजीर नहीं हो सकता। बिना बरी इन तमाम कुदरतों के साथ साथ इंसान का इंतखाब व इरादा भी उसके अफ़ाल के वजूद में आने के लिए इल्लत नाक़िसा हैं। अब सवाल उठाते हैं कि इन इल्लत हाय नाक़िसा को वजूद किसने बख्शा है और ये किसके हाथ में है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए इस मिसाल पर तवज्जो फरमाइए। फ़र्ज़ कीजिए एक लड़का सन्ने बलोग को पहुंच चुका है, उसके वालिद ने उसे इक़्तिसादी मसाइल की तालीम देने का इरादा किया है। बाप उसे 10 लाख रुपए दे दिए ताकि वो उन्हें अपने इख्तियार से सरफ करे। अलबत्ता बाप ने इस रकम को खर्च करने के लिए कुछ कवानीन और ज़ाब्ते भी तालीम किए। मसलन उसने हुक्म दिया कि इस रकम को कार अलिफ के लिए इस्तेमाल करो, कार यानी काम, और कार बे के लिए इस्तेमाल ना करो। यहाँ पर उस नुक्ते की तरफ तवज्जो रहेगी कि बेटा कोई काम नहीं करता था, नेज़ कोई आमदनी भी नहीं रखता था। अगर इसका बाप पैसे ना देता तो उसे राह इंतखाब ही मौजूद ना होती कि पहले काम को चुने या दूसरे काम को, इनमें से किस पर रकम खर्च करे। अलबत्ता अब भी बेटे का इख्तियार सलब नहीं हुआ। वो चाहे तो बाप के हुक्म पर अमल करे और अपने वालिद की तरफ से रखी गई आजमाइश में कामयाब हो जाए, और चाहे तो अपने बाप के हुक्म के खिलाफ जाकर आजमाइश में नाकाम रहे। अब अगर ये लड़का इस पैसे से अच्छा या बुरा काम अंजाम देता है तो इस काम की इल्लत कौन होगा? फ़कत बेटा, फ़कत बाप, या बाप भी और बेटा भी? यकीनन हम सिर्फ बाप को इस काम की इल्लत करार नहीं दे सकते, क्योंकि अच्छे या बुरे काम का इंतखाब में बेटे का भी हिस्सा मौजूद है। बेटा भी अकेला इस काम की इल्लत नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद से सरमाया नहीं रखता था। अगर उसे बाप पैसे ना देता तो वो किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकता था। बिना बरी हमें कहना चाहिए कि बाप बेटा दोनों ही इस अमर के वजूद में आने की इल्लत हैं। इस जहान खिलकत में मौजूद औज़ा की भी यही सूरत है, क्योंकि हम इससे कबल साबित कर चुके हैं कि मौजूदात का खालिक फ़कत खुदा है। बिना बरी तमाम इल्लत हाय नाक़िसा उसकी मखलूक हैं। अलबत्ता खुदा ने इंसान की तरबियत और आजमाइश के लिए इन इल्लत हाय नाक़िसा में से एक को, जिसे इंतखाब करना है, इंसान के इख्तियार में करार दिया है और उसे बाज़ कामों के अंजाम देने पर मुखय्यर किया है। बस अगर इंसान से कोई काम सादर होता है तो हम उसे इंसान से भी निस्बत दे सकते हैं और साथ ही साथ कुदरत और चाहते इलाही के दायरे से खारिज भी नहीं कर सकते।
خلاصہ یہ کہ شیعہ حضرات کے اعتقاد کے مطابق انسان کچھ کاموں میں اختیار رکھتے ہیں. ان کا اختیار بھی اسی صورت سے ہے کہ خدا نے تمام علت ہائے ناقصہ جو کسی فعل کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہیں کو خلق کیا، اور ان میں سے ایک جو انتخاب و ارادہ ہے کو انسان کے اختیار میں قرار دے دیا. اس بنا پر کسی کام کے اتفاق پذیر ہونے کے لیے خدا کی اجازت بھی لازم ہے اور انسان کا انتخاب بھی، اور یہی معنی ہیں امر بین الامرین کے. البتہ اس عقیدے پر کچھ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں جنہیں ہم اگلے درس میں پیش کر کے ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. کچھ اور بھی جانیے. امر بین الامرین کے معنی کو روشن کرنے کے سلسلے میں کچھ مطالب تو اوپر بیان کر دیے گئے ہیں، البتہ اس کے لیے یہ مطلب اور بھی واضح ہو جائے کچھ اور مطالب پیش خدمت ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ خدا نے تمام افعال کی انجام دہی کے لیے زمینہ فراہم کیا ہے، یعنی انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی خدا نے خلق فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل و اختیار بھی عطا فرمایا تاکہ وہ ان فراہم شدہ زمینوں سے استفادہ کر سکے. انسان بھی اپنے اختیار سے ان فراہم شدہ زمینوں اور مقدمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے پسند کے افعال کو چنتا اور انجام دیتا ہے. بعبارت دیگر انسان کے افعال میں خدا بھی فاعل ہے اور انسان بھی. البتہ خدا کی فاعلیت انسان کی نوع فاعلیت سے فرق رکھتی ہے. خدا ان معنی میں فاعل ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کسی فعل کو انجام دینے کے لیے لازم تھیں، یہاں تک کہ انسان کے اختیار کو بھی خلق فرماتا ہے. مگر یہ انسان ہی ہے جو خود اپنے اختیار سے افعال کو انجام دیتا ہے. بس انسان بھی فاعل ہے، چونکہ اگر تمام اسباب وجود رکھتے ہوں مگر انسان ارادہ نہ کرے تو کوئی فعل بھی انجام پذیر نہیں ہو سکتا. دوسری طرف اگر انسان ارادہ کرے مگر کوئی سبب ہی موجود نہ ہو جس کی مدد سے انسان اپنے کام کو انجام دے سکے تو کوئی فعل بھی محقق نہیں ہو سکتا. بنابراین خدا بھی فاعل ہے اور انسان بھی، ان معنی میں کہ خدا انسان کے لیے اسباب کو پیدا کرتا ہے اور انسان ان اسباب سے اپنے افعال کو وجود بخشتا ہے. اس نقطہ نظر میں خدا کا ارادہ تکوینی ہر فعل پر حاکم ہے اور ہر کوئی جو فعل انجام دینا چاہے اسے انجام دینے میں آزاد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اس ارادے کے پورا ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. مگر خدا کا ارادہ تشریعی کا تعلق فقط چند امور کے ساتھ ہے. خدا دوست رکھتا ہے کہ بعض امور کو انجام دیا جائے اور بعض سے پرہیز کیا جائے. وہ امور جن کے بارے میں خدا یہ چاہتا ہے کہ انہیں انجام دیا جائے انہیں اصطلاحاً خدا کا ان افعال کے بارے میں ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے. یہاں حاشی میں ہے ارادہ تشریعی کے بارے میں. ارادہ بمعنی چاہنا اور تشریع بمعنی قانون، شرع اور دین کے ہے. تشریع میں خدا نے انسان کے لیے اچھائیوں اور برائیوں یعنی حلال اور حرام کو بیان کر دیا ہے. تشریع کی صورت میں خدا چاہتا ہے کہ اچھائیوں کو اپنایا جائے اور برائیوں کو ترک کیا جائے. ارادہ تکوینی ارادے کے معنی چاہنا، جبکہ تکوین کے معنی وجود، خلقت، ہستی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ہیں. ہر چیز جو خلق ہوئی اور وجود رکھتی ہے دست قدرت الہی میں ہے، اور ہر چیز کیا خود اور کیا اس کا اثر سب کچھ خدا کا خلق کردہ ہے. مثلا خدا نے حکم دیا کہ خود کو آگ میں نہ جلاؤ، یہ ارادہ تشریعی ہے. دوسری جانب خدا نے آگ میں جلانے اور جلن پیدا کرنے کے اثرات کو قرار دیا ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے. حاشیے سے واپس آتے ہیں کہ جن امور کو خدا دوست نہیں رکھتا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا نے ان افعال کے بارے میں ارادہ نہیں فرمایا. فرض کیجئے ایک شخص چاہتا ہے کہ جھوٹ بولے. جھوٹ بولنے کی قدرت خدا کے ارادہ تکوینی سے متعلق ہے. ان معنی میں جھوٹ بولنے کے سلسلے میں جس چیز کی بھی ضرورت ہے، مثلا زبان، بولنے کی طاقت کا حامل ہونا وغیرہ کے خدا نے خلق کیا ہے. اسی طرح جیسے سچ بولنے کے لیے تمام لوازم کو پیدا کیا ہے، البتہ جھوٹ بولا جائے اس کا ارادہ خدا نے نہیں کیا اور وہ اس چیز کو دوست نہیں رکھتا کہ جھوٹ بولا جائے. مگر اگر کوئی چاہے تو وہ جھوٹ بولے، خدا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. خدا کا ارادہ تکوینی ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے.
درواقع خدا ہی ہے جس نے ہر موجود کیا وہ خود اور کیا ہی اس کا فعل کو وجود بخشا ہے۔ البتہ یہ انسان ہی ہے جو اپنے ارادے سے کسی کام کو انجام دیتا ہے اور اس وجہ سے جسے خدا نے بنایا ہے استفادہ کرتا ہے اور اپنے کام کو خدا کے ارادے اور چاہت سے وجود میں لاتا ہے۔ ذکر شدہ مطالب پر توجہ کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اس عالم میں موجود تمام اشیاء کو خدا نے خلق کیا ہے، اور اسی طرح انسان اپنے اختیار کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے جنہیں خدا نے پیدا کیا ہے استفادہ کرتا ہے اور اپنے افعال کو وجود میں لاتا ہے۔ بعبارت دیگر اس عالم میں ہر چیز کو وجود دینے والا خدا ہے، یہاں تک کہ انسان کے فعل کو بھی خدا ہی وجود دیتا ہے۔ البتہ انسان اپنے میل و رغبت سے اور ارادے سے خدا کے وجود بخشنے کی راہ میں قرار پکڑتا ہے۔ پس خدا بھی وجود دہندہ ہے اور انسان بھی اپنے اختیار کے ساتھ اپنے افعال کو انجام دیتا ہے۔ اس بات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ فرمائیے۔ فرض کیجئے شخص الف کا سیدھا ہاتھ فالج زدہ ہے اور وہ اس سے کام نہیں کر سکتا، البتہ اگر اس کے ہاتھ پر ایک آلہ نصب کر دیا جائے تو یہ شخص بہت سے کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس شخص کو یہ آلہ لگا دیا گیا ہے اور اس نے اسی ہاتھ سے ایک مقالہ لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مقالے کے لکھنے میں انسان کی کیا حیثیت ہے اور اسی طرح یہ آلے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم اس وقت اس امر پر دقت سے کام لیں تو سمجھ جائیں گے کہ مقالہ نویس کے سلسلے میں انسان کی فاعلیت اس آلے کی فاعلیت سے مختلف ہے، مگر پھر بھی یہ دونوں ہی فاعل ہیں، کیونکہ اس آلے کے نہ ہونے سے شخص الف مقالہ نہیں لکھ سکتا تھا، اور اسی طرح یہ شخص الف ہی ہے جس نے اس آلے کی مدد سے مقالہ لکھا۔ خلاصہ درس، ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک، امر بین الامرین کے معنی۔ اس عبارت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ نہ ہم مکتب جبر کو قبول کرتے ہیں نہ مکتب تفویض کو، اور اس قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے مکتب کو قبول کریں جس میں جبر بھی ہو اور تفویض بھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جبر قبول ہے نہ تفویض، بلکہ مکتب امر بین الامرین ایک تیسرا مکتب ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس مکتب کی توضیح۔ ہر کام کے انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف علل و اسباب موجود ہوں تاکہ وہ کام محقق ہو سکے۔ اب آپ فرض کیجئے کہ خدا انسان کو یہ تمام اسباب و علل فراہم کر دے تاکہ وہ کام متحقق ہو سکے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کام کے انجام دینے میں خدا فاعل تھا، اگرچہ یہ کہنا درست بھی ہے۔ البتہ انسان نے بھی ان اسباب و علل سے اپنے اختیار کے ساتھ استفادہ کیا اور اسے فعل کو وجود بخشا ہے، بس دونوں ہی اس فعل کے فاعل ہیں۔ اس توضیح سے جو چیز واضح اور بامعنی ہو جائے گی وہ پاداش ہے، گرچہ افعال کے بارے میں مجازات کا ہونا بھی بامعنی ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے فقط اسباب و علل فراہم کیے ہیں، اس لیے ہم خدا کو پیدائشی افعال کے سلسلے میں جبر سے متہم نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بجلی سے چلنے والی ریل گاڑی کو دیکھیے جو بجلی کی مدد سے چلتی ہے، البتہ اس کو چلانے والا شخص بھی اسے چلانے اور اس کی رفتار کو کم یا زیادہ کرنے میں مؤثر ہے۔ جس وقت یہ ریل چل رہی ہو ہم اس کے چلانے کی نسبت بجلی سے بھی دے سکتے ہیں اور اس شخص سے بھی جو اسے چلا رہا ہو، البتہ اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ ریل کے چلانے والے کو ہی سرزنش کریں گے۔ سوالات، 3 سوال ہیں ہمارے پاس۔ سوال نمبر 1، علت تامہ اور علت ناقصہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 2، انسان کی آزادی کے حوالے سے اہل تشیع حضرات کے عقیدے کی توضیح پیش کیجیے۔ سوال نمبر 3، اگر انسان خدا کی دی ہوئی قدرت کو استعمال کرتے ہوئے گناہ کرے تو یہ کس کا قصور ہے اور کیوں؟